خلیفہ ہارون الرشید ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ ناموس رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و عزت کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کے لیے اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کی توہین کی جائے۔ امام مالک خاموش رہے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ عراقی فقہا تو اس بارے میں یوں کہتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ وہ قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہو اور ان کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں معاذ اللہ کوئی نازیبا کلمات کہہ دیے جائے تو اس مسلمان قوم کو اگر وہ ناموس رسالت کی، نبی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ناموس رسالت یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت، آپ کا تقدس و احترام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہر رشتے کی حفاظت، یہ ایسا بنیادی ایمانی مسئلہ ہے، اگر کسی مسلمان کے دل میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی عزت کا جذبہ موجود نہیں ہے تو امام مالک فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ مسلمان غیرت مند ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف ہمارے رسول ہیں بلکہ ہمارے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو ہمیں کلمات ارشاد فرمائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حرمت تمہارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، تو میرے بھائی اس بارے میں امام مالک کا یہی قول کافی ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد نبی کا ذکر بلند ہے، ذات خدا کے بعد میں ان تمام لوگوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن احترام مصطفیٰ کے بعد اگر اس روئے زمین پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام وہ نہیں ہوگا تو پھر اس روئے زمین کے احترام کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تخلیق فرمایا، لہذا آپ کی حرمت باقی ہے تو یہ کائنات باقی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت پر اگر کوئی ناپاک جسارت کرتا ہے تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حرمت کو کم کرنا نہیں بلکہ دنیا کی بقا کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ لہذا بہت عرصے سے یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آج کوئی سور اٹھا اور اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہہ دیے، بلکہ ازل سے جب سے اسلام وجود میں آیا یہ کفر اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے تاکہ مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو ایک مسلمان کی عقیدت اور محبت کا تعلق ہے اسے ٹٹولا جائے کہ وہ باقی ہے یا نہیں، وہ مضبوط ہے یا نہیں، وہ کہیں مان تو نہیں پڑ گیا۔ تو یہ کفر کرتا آ رہا ہے۔
کبھی ڈنمارک کا کوئی کلب اٹھتا ہے اور اس طرح کی ہرزہ رسائی کرتا ہے، کبھی یورپ کا کوئی، کبھی فرانس کا، اور اب بھارت اپنے چہرے پہ کالک مل رہا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر کوئی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے کہ اس کی نورانی کرنوں کو بے نور کر دیا جائے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، وہ تھوک اس کے منہ پہ آ کے گرا کرتا ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائی، کفر تو یہ کر رہا ہے، ہم مسلمان رد عمل کے طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنے ملک میں جلاؤ گھیراؤ کرنا چاہیے؟ کیا اپنے ملک کی روڈز بند کرنی چاہیے؟ مارکیٹس بند کرنی چاہیے؟ توڑ پھوڑ کرنی چاہیے؟ اگر ہم یہ کرنے لگے تو کفر یہی چاہتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ان کے جذبات کو بھڑکائیں اور یہ اپنے ملک کے اندر ہی خرابی کریں، ہمارے دوہرا فائدہ ہمیں مل جائے کہ ہم آپ علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ کر ان کے جذبات کو ٹھیس بھی پہنچائیں اور پھر معاشی طور پر نقصان بھی ان کا کریں۔ یہ کفر کے ہاتھوں میں کھیلنے کے مترادف ہے۔ ایک مسلمان کو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ میرے مسلمان بھائیوں، ناموس رسالت یہ ہمارا سب سے حساس بنیادی عقیدہ ہے، اس پر ہم تو کیا نبی علیہ السلام کے مبارک دور سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ میں ایک دو واقعات عرض کرتا ہوں۔ ایک نابینا صحابی ہیں، وہ مسلمان ہو گئے، ان کی بیوی وہ ابھی مسلمان نہیں ہیں۔ جب یہ گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے بارے میں کچھ غلط جملے بولتی ہیں، یہ اسے منع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ باز نہیں آتی۔ ان کا ایمان جوش میں آتا ہے، نبی کے ساتھ محبت عقیدت جاگتی ہے۔ اچانک اپنا برچھا اٹھاتے ہیں، اس کے پیٹ پہ رکھ کے دبا دیتے ہیں، اس کا خون نکلتا ہے، مردار ہو جاتی ہے۔ مکہ کے اندر شور اٹھتا ہے، نبی علیہ السلام تک بات پہنچتی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے بتایا جائے۔ وہ ادنا سے صحابی، وہ نابینا صحابی جو اللہ کے نبی کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرتے تھے، وہ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ میں نے کیا۔ او میرے صحابی تو بے ضرر سا ہے، تیری تو آنکھیں بھی صحیح دیکھتی نہیں، یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ میری بیوی ہے، میرے اس سے دو خوبصورت نگینے جیسے بیٹے ہیں، لیکن جب اس نے آپ کے بارے میں زبان درازی کی مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا، میں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان کیا اے صحابہ یاد رکھنا ان کا خون میں معاف کرتا ہوں، اور اس عورت کا خون رائگاں چلا گیا، یعنی اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ من سب نبیا فاقتلوا، جو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں اپنے ناپاک وجود سے کوئی ناپاک اظہار کرے تو روئے زمین پر، زمین والوں پر، تمام اہل ایمان پر یہ حق ہے اور لازم ہے کہ ایسے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ کوئی آج کی جذباتی بات نہیں ہے۔ میں نے شروع سے بات عرض کی کہ روئے زمین کی بقا ہمارے پیارے نبی کی حرمت کے ساتھ باقی ہے۔ اگر نبی کی حرمت نہیں، اس روئے زمین کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عتیق آتا ہے، آقا علیہ السلام اپنے پروانوں کے ساتھ جلوہ گر ہیں، پریشانی میں کہتے ہیں وہ فلاں قلعے میں رہنے والا یہودی ابو کعب بن اشرف مجھے بہت ایذا دے رہا ہے،
کون ہے میرا پروانہ جو مجھے اس کی ایذا سے نجات دے؟ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں. عبداللہ بن عتیق نابینا صحابی ہے, صحیح نظر نہیں آتا, نظر کمزور ہے. پیچھے بیٹھے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں, میں آپ کو اس کی اذیت سے محفوظ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اجازت ہے. یہ اس کے قلعے کے باہر گئے, انتظار کرنے لگے. شام کو جانور چرنے کے بعد جب قلعے میں داخل ہونے لگے, ان جانوروں میں یہ داخل ہوئے, یہ بھی قلعے کے اندر چلے گئے اور وہاں گھوڑوں کے استبل میں چھپ گئے. دیکھنے لگے کہ قلعے کی چابی کہاں رکھتے ہیں. پہرے داروں نے جہاں چابی رکھی انہوں نے دیکھ لیا. جب رات ہوئی وہاں سے چابی اٹھائی, کعب بن اشرف کے کمرے کے اندر گئے. وہ سو رہا تھا اور سونے سے پہلے اس کا معمول یہ تھا, اس نے چند لونڈیاں اور کنیزیں رکھی تھیں. وہ وہاں پر دربار لگاتا, کفار کو جمع کرتا اور وہ مغنیات اور گانے والی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجو میں مذمت میں اشعار کہا کرتی تھی. یہ اس کا قصور تھا. اللہ کے نبی کی تقدیس و حرمت پر بات کرتی تھی. ابو عتیق اس کے کمرے میں گئے, نظر تو صحیح آ نہیں رہا تھا. اسے آواز دی کہ کعب کدھر ہو؟ جب اس کی آواز سنی تو آواز جہاں سے آئی وہیں پہ تلوار کا وار کیا. اس کو تلوار نے زخمی کیا. یہ فوراً چھپ گئے اور دیکھنے لگے کہ دیکھوں کہ جان نکل گئی یا ابھی باقی ہے. کچھ وقت گزرا, انہوں نے پھر آواز دی اور کہا کہ میں مدد کے لیے آیا ہوں, کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کعب بن اشرف نے پھر آواز جو ہی نکالی, انہوں نے پھر تلوار لے کر اس کے اوپر چڑھ دوڑے اور جب تک گردن کی ہڈی کے کٹنے کی آواز نہیں آئی انہوں نے اسے نہیں چھوڑا. جب ان کو پتا چلا کہ یہ واصل جہنم ہو چکا ہے, وہاں سے نکلے, قلعے کی دیوار سے اترتے ہوئے گرے, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اللہ کے نبی کی خدمت میں کسی طرح آن پہنچے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے حکم کے مطابق اس کافر کو جہنم واصل کر آیا ہوں. اور عرض کی کہ میری ٹانگ میں درد ہے. آپ نے فرمایا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہ ہمت کرنے لگے لیکن کھڑے نہیں ہو پائے. عرض کی یا رسول اللہ نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا ابسط رجلیک, اپنی ٹانگیں کھولو. انہوں نے اپنی ٹانگ کو سیدھا کیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنا مبارک لعاب دہن نکالا, اس ٹانگ پہ لگایا. عبداللہ بن عتیق خود فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد سے آج تک مجھے یہ نہیں پتا کہ میری دائیں ٹانگ ٹوٹی تھی یا بائیں ٹوٹی تھی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام, فتح مکہ کا موقع ہے, آپ نے واقعہ سنا ہوگا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عام معافی کا اعلان ہے, لا تثریب علیکم اليوم, آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ سب کو معافی ہے, مکہ والوں کو معافی ہے, لیکن 5 لوگوں کا آپ نے نام لیا اور نام لے کر فرمایا ان بدبختوں کو کوئی معافی نہیں دی جا سکتی, حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کے غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا ہوا ہو تو اسے وہیں پر موت کے گھاٹ اتارا جائے. اور ان 5 بدبختوں نے کیا کیا تھا کہ وہ زبان سے اللہ کے نبی کی حرمت پر انگلی اٹھاتے تھے, اللہ کے نبی کی مذمت بیان کرتے تھے. چنانچہ ابن خطل ایک کافر تھا جو اشعار کہا کرتا تھا, نبی علیہ السلام کی مذمت میں خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹک کے چھپ گیا. اس نے کہا کہ حرم کے اندر تو مکھی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں, حرم میں کون مجھے ہاتھ لگائے گا, پھر خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ
ساتھ میں لٹکا ہوا ہوں، مجھے کون کچھ کہے گا؟ اللہ کے نبی کے مجاہد صحابہ وہاں پہنچے اور آپ کے حکم کے مطابق ابن خطل کو خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لٹکے ہوئے اس کا سر تن سے اتارا اور جہنم واصل کر دیا۔ تو یہ کوئی آج کی جذباتی بڑھ نہیں کہ ہمارے کچھ دانشور آج کل اس پر بڑے دلائل دیتے ہیں کہ جی جان کی بڑی ضمانت ہے، جان کی بڑی ویلیو ہے، جان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ارے میرے بھائی، اس آج کل کے نام نہاد دانشور کو کوئی یہ سمجھائے کہ تم ایک جان کی بات کرتے ہو۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی عزت، آپ کی حرمت، آپ کی تقدیس، آپ کی ناموس تو ہمیں اتنی عزیز ہے کہ آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم ایک جان کی بات کرتے ہو، جب نبی کی حرمت کی بات آئے، اللہ کی قسم میرا بیٹا آگے آ جائے وہ بھی قربان ہے، میرے گھر والے آ جائے وہ بھی قربان ہے، روئے زمین کے تمام انسان آ جائے اور دوسری طرف اللہ کے نبی کی حرمت اور تقدیس ہو، ساری دنیا کی انسانیت کی جانیں آپ کی تقدیس پہ قربان ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ کوئی ان بدبختوں کے ذہن میں ڈالے کہ تمہارا کھانا ہضم کیوں نہیں ہوتا کہ اپنی سستی شہرت کے لیے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے تم اس ہستی پہ انگلیاں اٹھاتے ہو جسے رب کائنات نے یہ درجہ عطا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ جہاں جہاں تیرے رب کا نام لیا جائے گا وہاں ساتھ میں محمد مصطفیٰ کا نام لیا جائے گا۔ آپ نماز پڑھ لیں، آپ آذان دے لیں، آپ کلمہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ شہادتین پڑھ لیں، کوئی بھی عمل ہے حتیٰ کہ کل قیامت کے دن اگر آپ نے اپنی بخشش کروانی ہے تو نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہوگا، آپ کی شفاعت اسے نصیب ہوگی جسے آپ جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ ہماری تو نہ دنیا ہے، نہ قبر ہے، نہ حشر ہے، نہ آخرت ہے، جب تک آقا علیہ السلام کی ناموس کے ہم پہرے دار نہ بن جائیں۔ ہماری جان کی کیا ویلیو ہے؟ آج میں کفر کے ان سورماؤں اور بدبختوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی بقا، اس دنیا کا امن، اس دنیا کی عزت، اس کی تقدیس و حرمت اگر چاہتے ہو تو وہ نبی علیہ السلام کی ناموس اور تقدیر کے اندر پوشیدہ ہے۔ میرے بھائی، وہ کفر اپنے اندر سے غلاظت نکال رہا ہے، وہ نکالتا رہے گا۔ ایک مسلمان اللہ کے نبی کا غلام، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا دعوے دار، اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ناموس رسالت کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ادنا سے ادنا مسلمان پر جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سر تا پا نبی علیہ السلام کے مطیع بن جائیں، کہ ہمیں دیکھ کر کفر کو لگے کہ یہ محمدی آ رہا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا غلام آ رہا ہے۔ جو وہ یہ کفر بکتے ہیں، اپنے منہ سے غلاظت نکالتے ہیں، اپنی گندگی کو باہر نکالتے ہیں، میرے مسلمان بھائی، خدا کی قسم صرف اس لیے ہے کہ وہ ہمیں ٹٹولتے ہیں کہ ان کی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کتنی مضبوط ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم اپنا چہرہ انہی کافروں کی طرح بنائیں، اپنا لباس انہی کافروں کی طرح پہنے، اپنا کریکٹر اور کردار، اپنے بولنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، کام کا سٹائل و انداز اسی یورپ کی طرح،
اسی لالی ووڈ اور بالی ووڈ کی طرح بنائیں گے تو میرے مسلمان بھائی مجھے بتا ان کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو کہیں گے یہ تو ہم میں سے ہی ہے، لہٰذا ہم جو بات کریں ان کو اس سے کیا غرض ہے؟ لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے جواب میں یہ رد عمل دیں کہ تم ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، یہاں پر تمہیں جو اہل ایمان ملے گا وہ اس محمد کا غلام ملے گا۔ مزہ تو تب ہے آج اگر نوپور شرما نے یہ بے شرمی کی انتہا کی تو کتنے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ جن کے دل پہ آرے چلے، جن کو صدمہ ہوا، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بس چلے، ہم اسی طرح اس کا پیٹ چاک کر دیں جس طرح اس صحابی نے اپنی بیوی کا کیا تھا، تو میرے مسلمان بھائی جتنا بس چلتا ہے وہ تو کر کے دکھاؤ۔ ہمارے جسم پہ تو ہمارا بس چلتا ہے، ہم یہ عہد کریں کہ ہم آج کے بعد اپنا ظاہری حلیہ، اپنا باطنی اخلاق اور کردار اپنے نبی کی طرح بنائیں گے۔ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھیں گے، نبی نے کہا چلو، ہم چلیں گے۔ نبی علیہ السلام خوشی میں کیا کرتے تھے، جب غم لاحق ہوتا کیا کرتے تھے؟ میں بھی آج کے بعد وہی کروں گا تاکہ کفر اپنی ان غلاظتوں کو ادا کرنے سے باز آ جائے۔ سب سے پہلے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس کا اللہ قرآن میں حکم بھی فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، نبی علیہ السلام کا رول ماڈل، خوبصورت زندگی کا نمونہ، وہ تمہارے لیے کامل رہنمائی ہے، تمہارے لیے کامل کامیابی ہے۔ میرے مسلمان بھائی آج ہم غیروں کے در پہ کامیابی کو ڈھونڈنے کی بجائے اپنے آقا کے در پہ جھک کر ان کو یہ بتائیں کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم یہ ذمہ داری ادا کرنے کا عہد کریں، اس ذمہ داری پہ آ جائیں، تو دوسری ذمہ داری ہم جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، مذہبی ہے، کسی بھی طرح کا، آپ سوشل میڈیا کے ماسٹر ہیں، پرنٹ میڈیا میں آپ کا کردار ہے، جہاں تک آپ سے پرامن احتجاج ہو سکتا ہے آپ وہاں تک اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ ہماری سوئی ہوئی گورنمنٹ کے آنکھ اور کان کھلیں اور وہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کریں، انڈین جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں جس طرح کچھ عرب ملکوں نے کیا۔ آج اگر مسلمان مل کر ساری دنیا کے اسلامی ممالک صرف اس ایجنڈے پہ آ جائیں کہ جب تک اس بدبخت کو گرفتار نہیں کیا جاتا، قرار واقعی سزا جو ناموس رسالت کے خلاف بھونکنے والے کی ہے وہ نہیں دی جاتی، ہم کسی انڈین کو ملازم نہیں رکھیں گے، ہم انڈین بائیکاٹ کا، ہم انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہم سوشل میڈیا پہ اس احتجاج کو اتنا چلائیں کہ ہماری حکومت اس کام کرنے پر آمادہ ہے تو مجبور ہو جائے کہ میرا گزارا اس کے بغیر نہیں ہے کہ میں وہ کروں جو نبی علیہ السلام کے یہ سچے غلام جس کا احتجاج اور مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ کیا آپ سب اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج ہماری حکومت اگر چاہے تو یہ کر سکتی ہے کہ وہ UN کے اندر جائے، اقوام متحدہ میں جا کر مراسلہ پیش کرے کہ اس اسلامو فوبیا کو روکا جائے۔ جب تک ہمارے نبی کی حرمت کے بارے میں قانون نہیں بنتا، لاگو نہیں ہوتا، ہم مسلمان اس احتجاج کو برقرار رکھتے ہوئے یہ مطالبہ کریں گے کہ ایسے ملک کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ کیا آپ اس پر آمادہ ہیں یا نہیں؟ ارے نبی کی ناموس کے لیے ہاتھ تو اٹھا دو ایک دفعہ کہ ہم میں سے ہر مسلمان اپنی جان بھی نبی کی ناموس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائی آج ہم اپنے سیاسی لیڈر کے پیچھے اپنے بھائی کا گلا پکڑ لیتے ہیں، سیاسی لیڈر کے پیچھے کیا
تشدد اور مشقتیں اور تکلیفیں برداشت نہیں کرتے تو کیا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہماری جان، ہماری اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں، کیا ہم ان کے لیے جہاں تک ہو سکے احتجاج نہیں کر سکتے؟ لہٰذا یہ احتجاج ہر مسلمان بھائی کرے، ہر مسلمان بہن کرے، جہاں تک اس کا یہ بس چلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ دونوں ذمہ داریاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی غلامی میں اپنا کریکٹر اور کردار بنانے کی، اور ہر سطح پر آپ کی ناموس کے لیے احتجاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔